ماں کی دعا میں بہت اثر ہوا کرتا ہے۔ ماں کی دعا زنجیر کو توڑ دیا کرتی ہے۔ ایک بیٹا تھا جس کے پاس اس کی ماں تھی، اور وہ بیٹا اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ اس ماں کے چہرے کو دیکھ کر کے کھانا کھایا کرتا تھا، اس ماں کے ہاتھوں کو چوم کر کے اپنے سر پہ رکھ کر کے تب اپنے گھر سے باہر نکلا کرتا تھا۔ ایک دن چند سپاہیوں نے اس کے بیٹے کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد اس کے پیروں میں زنجیروں کو ڈال دیا گیا اور اس کو لے گئے۔ رات ہوتی ہے، بیٹا گھر پہ نہیں آتا۔ اس کی ماں تڑپنے لگتی ہے، ماں کا دل تڑپنے لگتا ہے، ماں کا دل اندر سے رونے لگتا ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر کے وہ ماں رو کر کے عرض کرتی ہے، مولا میرا ایک ہی بیٹا ہے جو مجھے دیکھ کر کے کھانا نہیں کھاتا، آج میرا بیٹا گھر پہ نہیں آیا، شام ہو گئی میرا بیٹا ابھی تک نہ آیا، مولا میرا بیٹا جہاں پر بھی ہے اس بیٹے کو میرے پاس بھیج دے۔ ماں کی آنکھ سے آنسو نکلنا تھا، اللہ کی قسم جیسے ہی ماں کی آنکھ سے آنسو نکلا، ادھر ماں کی آنکھ سے آنسو نکلنا تھا اور ادھر اس کے بیٹے کے پیروں میں جو زنجیریں پڑی ہوئی تھی وہ ٹوٹ کر کے زمین پر گر جاتی ہیں۔ ادھر اس کے بیٹے کی پیر سے تمام زنجیریں ٹوٹ کر کے زمین پر گر جاتی ہیں۔ سپاہیوں نے ایک راہب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ ہم اس کے پیروں میں زنجیروں کو ڈالتے ہیں، جیسے ہی ڈالتے ہیں وہ زنجیر ٹوٹ کر کے زمین پر گر جاتی ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس راہب نے اس بیٹی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس بیٹے نے کہا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو اس راہب نے کہا، اگر آپ اس کے پیروں میں ایک نہیں 1,00,000 زنجیریں لا کر کے ڈال دو اور اس کی ماں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہے، تو اس ماں کی دعا کی برکت سے اس کے پیروں سے 1,00,000 زنجیر ایک ایک کر کے ٹوٹتی رہے گی اور زمین پر گرتی رہے گی۔ اس راہب نے یہ کہا کہ اس کی ماں اس کے گھر میں بیٹھ کر کے اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اس کے پیروں میں تم کتنی بھی زنجیریں لا کر کے ڈال دو وہ ساری کی ساری زنجیریں ٹوٹ کر کے زمین پر گر جائیں گی۔ تو یہ ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا سے زنجیریں بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات کہ آج ہم دنیا کو تو راضی رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اسے منانے کے لیے ہر کوشش کو کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہم سے ناراض نہ ہو، لیکن ہمارے گھر میں جو ماں ہے اس کو کبھی ہم راضی نہیں کرتے۔ اگر ماں ہماری ہم سے روٹھ جائے تو کبھی ہم اس کو نہیں منایا کرتے۔ ایک بات یاد رکھنا، تم سے دنیا ناراض ہو جائے، اگر تمہاری ماں تم سے راضی ہے اور وہ ماں تمہارے لیے دعا کرتی ہے تو کبھی بھی تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر دنیا تم سے راضی ہے، دنیا تم سے راضی ہے، خوش ہے، اور اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو تم یاد رکھنا دنیا کو راضی کر کے بھی تمہیں سکون نہیں مل سکتا، دنیا کو راضی کر کے بھی تم خوش نہیں رہ سکتے۔ تم دنیا کو راضی نہ کرو، بس اپنی ماں کو راضی کر لو تو پوری زندگی کٹ جائے گی، لیکن تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری کچھ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کیا کریں، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوم کر کے اپنے سر پہ رکھا کریں۔ پھر کسی بھی کام کے لیے آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو کر ہی واپس آؤ گے، لیکن وہ کام نیک ہونا چاہیے اور وہ کام جائز ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کام میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں بات، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہوگی ملاقات۔